اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کے کچھ ایسے واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ اولیاء اللہ کے بھی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ کس طرح درود ابراہیمی مستقل مزاجی سے پڑھنے سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آگے ایک اولیاء اللہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے جو حج پر جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خرچ نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ گٹھلیاں لیں کھجور کی جو کہ خشک ہوئی ہوئی تھیں، اور ان کے اوپر انہوں نے کچھ پڑھا، اور جب دیا تو وہ سونے کی اشرفیاں بن گئیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان پہ کیا پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے درود شریف پڑھا۔ اب یہاں سے اندازہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، اب آپ بھی کھجور کی گٹھلیاں لیں گے اور آپ اس کو بلو کریں گے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں پیدائشی ہوتے ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے چن لیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے پیسہ بالکل دھول ہوتی ہے۔ اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں نے ایک واقعہ سنا تھا جس میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی جو گھر میں ایک کام کرتی تھیں خاتون، ان کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ بہت زیادہ تنگ دستی کے حالات گزار ہیں، تو ان کو سونا بنانا تھا، جسے آج ہم الکیمسٹ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی ایک دھات لی یا کچھ اس طرح، اور اس کو انہوں نے سونا بنا کے دے دیا۔ تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ سب کرنا ہوتا تو ہم بہت پہلے بہت کچھ پا چکے ہوتے۔ پھر شاید انہوں نے کوئی معجزہ بھی کر کے دکھایا، اللہ مجھے معاف کرے اف آئی ایم رانگ، لیکن ایک حقیقت کی بات آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ایٹ دا اینڈ آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہیومینٹی ہی اصل مقصد بن جاتی ہے۔ جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے جی چڑیوں کو دانہ ڈالو، پانی ڈالو تو گھر میں بہت رزق آتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بلیوں کو، ان کو بھی اگر آپ کھانا ڈالیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر جو رزق کی اماؤنٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ بھی سنا گیا ہے کہ اگر آپ نے بلی کو خواب میں دیکھا ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے، اور بس یہ نہ ہو کہ وہ کسی برے حال میں نہ ہو، لیکن موسٹلی جب بلی خواب میں آتی ہے تو وہ اچھی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی جو جرنی ہے نا، اس کو جب ہم کنٹینیو رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں معجزات، اور وہ جو معجزات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کوئی ڈگری بھی کرانی ہوگی تو وہ بھی کرا دیں گے، کوئی کورس بھی کرانا ہوگا تو وہ بھی کرا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نوز کہ آپ کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو سیٹ اپ کرنے لگ جائیں گے۔ جیسے میں آپ کے ساتھ بہن کا واقعہ شیئر کرتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا مجھے کیا گول اچیو کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، اپنی لائف کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ میں بڑی سست سی لڑکی تھی جس کو آرام تو پسند تھا، لیکن مجھے محنت کرنا ہی پسند تھی، پر محنت وہاں جب مجھے بس لگ پکائی ایک ڈیفینیشن مل جائے کہ یہ سٹیپس ہیں، اس طرح تم نے چلنا ہے، یہ طریقہ ہے، پہلا قدم ایسا، دوسرا قدم ایسا، تیسرا ایسا، چوتھا ایسا، اس طرح کہتی ہیں کہ مجھے چلنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے خود سے اپنے لیے راہیں نکال کر سوچنا اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے وہ مشکل لگتا تھا، میں جھنجھلا جاتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اسی کشمکش میں انہوں نے جب درود پاک شروع کیا، اور کہتی ہیں جب درود پاک جب نہیں بھی شروع تھا اور بہت سے ذکر اذکار شروع تھے، تو کہتی ہیں میں نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اس جگہ پہ فکس کرنا شروع کر دیا جو میرے لیے بہتر تھا۔ حالانکہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جو میں کرتی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ میرے لیے آگے جا کے ایک فائدہ مند بات ثابت ہوتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ملٹیپلائی ہوتی رہیں، یہ میں نے نوٹ کیا کہ جب درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خود ہی ان سب رستوں کی طرف موڑنا شروع کر دیا جو میرے لیے بہتر تھے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ایسے ایسے کورسز، ایسی ایجوکیشن انہیں حاصل کی جو ان کے لیے فائدہ مند تھی۔ ایک اور واقعہ بہن کا شیئر کرتی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ صبح ہی وہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بیٹھ گئیں، اور وہ کوئی کام کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن ایک دم سے ان پہ مایوسی طاری ہو گئی اور وہ بڑی ڈسٹرب ہو گئیں۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کہتی ہیں کچھ ایسے انہوں نے ویڈیوز وغیرہ ہنسی مذاق کی دیکھ لی تھیں سوشل میڈیا پہ جو کہ اخلاقی اعتبار سے کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن کہتی ہیں ایک دم سے مجھے پھر ریئلائز ہوا میں نے کیا دیکھ لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو وہ کہتی ہیں لیکن ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب اتنا ایک انسان کا دماغ اللہ رب العزت نے سکون میں رکھا ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے، وہ بھی اللہ ہی بچا رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہو، تھوڑا سا اس کا غلط چیزوں کا اثر تو رہ جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں ابھی حالانکہ درود ابراہیمی پڑھ لیا ہوا تھا، لیکن اب یہ والا عمل کیونکہ کر بیٹھی تو کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دم سے طبیعت جھنجھلا گئی، کچھ کرنے کو دل نہ کیا، ریئلائز تو ہو گیا کہ میں نے غلط بات کر دی ہے، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن کی وہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ
ایسے جو لوگ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اسی کیٹیگری میں رکھ کے میرے گناہ معاف کر دیں، مجھے تو نہیں پتہ کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ نہیں، لیکن آپ مجھے شامل کر دیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بس کچھ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی تھی، اور ہاتھ میں تسبیح نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نے آ کے گھر کے کسی بندے نے آ کر وہ ایک کاؤنٹر والی تسبیح ان کے ہاتھ میں تھما دی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی انہوں نے اس پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 100 مرتبہ ہی مکمل ہوا کہ کہتی ہیں کہ طبیعت حشاش پشاش ہوگی، وہ کام جو رکے ہوئے تھے ایک دم کرنا شروع ہو گئیں، اللہ رب العزت نے جیسے آسانی کر دی ہو۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں پتہ اپنی لائف کی، آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک میں اب آج کل بڑا ٹیکنیک ہائپ ہوئی ہوئی ہے، بہت زیادہ اس پہ ویڈیوز بن رہی ہیں سلوا میتھڈ کے اوپر۔ جو سلوا ایک بندہ تھا اور اس کے جو ہے وہ سلوا میتھڈ کچھ تھے جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے بتایا جی کہ آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، یعنی آپ کچھ بھی پا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھ کے بھی میں کچھ بھی پا سکتی ہوں، درود ابراہیمی پڑھ کے بھی مجھے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کس نیچر کے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ کے بھی میں دعا مانگتی ہوں تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بتانے کی غرض یہ ہے کہ وہ الگ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں انسان کی بہت طاقت رکھی ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، لیکن اللہ رب العزت نے درود ابراہیمی میں بہت طاقت رکھی ہے۔ اور سب سے اچھی چیز یہ کہ انسان کی اچھائی برائی ہوتی ہے، جو اچھائی ہوتی ہے نا انسان کی، وہ انسان اگر انسانیت کے لیے کام میں لائے، انسانیت کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھے، تو وہ زیادہ بہترین چیز ہوتی ہے، اور اس سے پھر اجر بھی ملتا ہے انسان کو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا دین یقین پر ہے، آپ جس چیز پر یقین کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم سیدھے ہاتھ پہ خارج ہوتی ہے تو پیسے آتے ہیں، واقعی آ بھی جاتے ہیں، ہنستے بہت زیادہ تھوڑی دیر بعد رونا پڑ جاتا ہے، واقعی رونا بھی پڑ جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اصل میں ہو رہا ہوگا۔ بہت سارے میرے ایسے ویورز ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایسا، واقعی ایسا ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ جو ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس چیز پر آپ یقین کرتے ہیں وہ ہونے لگ جاتا ہے، لیکن یقین اور حقیقت دو الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس حقیقت کے اوپر آپ جتنا یقین کریں گے آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی ساری باتیں یہ سپرسٹیشس باتیں، وہ بلی راستہ کاٹ کے چلی، آپ کے جو بول ہیں نا، ٹرسٹ می آن دس، جو آپ کے بول ہیں نا وہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ بولے۔ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ کہیں کاکی کی غلطی نہ ہو جائے، کہ تم اپنے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ بھی نہ سوچو۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے یہ چیز ایڈ اپ ہو گئی ہے کہ آپ نے اچھا سوچنا ہے اپنے بارے میں، برا سوچ کے کیا کرنا ہے؟ تو اچھا سوچیں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور آپ نوٹ کریں گے کہ جتنا فوکس سے آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جائیں گے، تب اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہو فوکس سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ رب العزت نا ہماری مدد کرتے ہیں فوکس سے پڑھنے میں بھی، اور وہ بھی اچیو آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ کریں گے نا تو آپ کہیں گے کہ ہاں بس چھوڑنا نہیں تھا، اب آج میں اس سچویشن پہ آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں۔ چلے جی، میں امید کرتی ہوں اللہ رب العزت، بلکہ یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی صحیح تلفظ کے ساتھ، اچھے اور ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ اور اس دعا سے یہ نہیں آپ نے میننگ نکالنا کہ اچھا ہم چلتے پھرتے پڑھ رہے تو نہ پڑھے، پڑھنا ہے۔ وہ دن بھی آ جائے گا جب آپ سکون سے بھی بیٹھ کے یہ سب کریں گے، اور انشاءاللہ زیادہ تعداد میں پڑھائیں، مرتے دم تک پڑھوائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں اٹھائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بات اپنے آپ کو روز بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ ہمارا دماغ نا اس کو بتایا ہی جاتا ہے، پروگرام کرایا جاتا ہے کہ ہو اللہ تعالیٰ نے تم نے یہ غلط کر دیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی تو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہونا از سم تھنگ، لیکن اس ڈر کے ساتھ پیار بھی رکھیں، تاکہ ڈر بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس ڈر کے ساتھ پیار بھی رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کتنا خوبصورت بنتا ہے، اور اس رشتے کے ساتھ ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بنے گا وہ بھی بہترین بنے گا، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔